بے لیف، تیز پات قدیم یونانی دور سے ہی بے لیف کو کھانوں میں ذائقے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ بہت سارے یورپی کھانوں، خاص طور پر بحیرہ روم کے علاقوں کے ساتھ ساتھ امریکہ میں بھی کھانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ سوپ، سٹو، گوشت، سی فوڈ، سبزیوں اور چٹنیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کلاسک فرانسیسی پکوانوں میں اسے ذائقے کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انیس، تخم بادیان۔ بائبل کے زمانے میں انیس بہت قیمتی مسالہ تھا۔ یہ کرنسی ہی کی ایک شکل کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ رومی اسے بد ہضمی اور پیٹ کی گیس سے بچنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ کینڈی سے لے کر شراب اور دواؤں تک ہر چیز میں اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ انیس کی کاشت سب سے پہلے مصر، مشرق وسطیٰ میں کی گئی تھی۔ کوسٹ میری، گل ہنا یا گل داؤدی بھی کہتے ہیں۔ کوسٹ میری، جسے بائبل لیف بھی کہا جاتا ہے، بٹن کی طرح کے پیلے رنگ کے پھولوں والی ایسٹر فیملی کی سدا بہار جڑی بوٹی ہے۔ اس کے چٹپٹے اور لیمنی ذائقے کی وجہ سے فریش سلاد میں استعمال کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر میٹ اور مرغی کے سالن کے ذائقے کو بڑھانے کے لیے خشک اور فریش دونوں طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے خشک پتے چائے کے طور پر بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ بائسل لیوز، تلسی کے پتے، جسے جڑی بوٹیوں کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے، ہندوستان کی سب سے مقدس جڑی بوٹی ہے، جسے دماغ اور روح کے علاج، معالجے یا بام کے طور پر تلسی کو 5000 سالوں سے بھی زیادہ عرصے سے ہندوستان میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ تلسی بھی ایک انتہائی خوشبودار پودا ہے، جس کے پتے بہت سے مختلف قسم کے کھانے کے پکانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ تلسی کو لاتعداد صحت سے متعلق فوائد حاصل کرنے کی وجہ سے اس کا نام آیورویدک کے سنہری علاج کے نام سے مرسوم کیا جاتا ہے۔ فینل، سونف، اس کا تعلق گاجر کی فیملی سے ہے۔ اسے اس کے کھانے کے قابل ٹہنیوں، پتوں اور بیج کے لیے کاشت کیا جاتا ہے۔ اس کے آبائی علاقوں جیسا کہ جنوبی یورپ اور ایشیا کے علاوہ دنیا کے تپش والے خطوں میں اس کی کاشت کی جاتی ہے۔ پودے کے تمام حصے خوشبودار اور ذائقے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اس کی ٹہنیاں سبزی کے طور پر کھائی جاتی ہیں۔ بلیک کمن، کلونجی، اس کا استعمال مسالہ اور ہربل میڈیسن دونوں میں ہوتا ہے۔ کلونجی کا پودا جنوب مغربی ایشیا، بحیرہ روم اور افریقہ کے کچھ حصوں میں پایا جاتا ہے، جہاں اس کی مختلف کھانوں اور ادویات میں اس کا استعمال کی ایک طویل تاریخ ہے۔ بیجوں میں سونف کی طرح کی مہک ہوتی ہے، اور اس کا ذائقہ جائفل سے کچھ ملتا ہے، حالانکہ پودے کا ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیجوں کو عام طور پر بنے ہوئے اور پیس کر استعمال کیا جاتا ہے۔ ہندوستان، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے کچھ حصوں میں موسمی سالن، چاول، روٹی اور مربوں میں ان کا وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ پوپی سیڈز، خشکاش پوست کے بیج۔ افیون کی افزائش اور استعمال کا ابتدائی حوالہ 3400 BC میں ملتا ہے، جب افریقی پوست جنوب مغربی ایشیا میں کی گئی تھی۔ سیمری باشندے اسے خوشی کا پودا ہل گل کہتے ہیں۔ یہ خشک گرم آب و ہوا میں زیادہ پھلتی پھولتی ہے۔ منشیات کی تیاری کے لیے استعمال ہونے کے علاوہ یہ بیجوں کا بھی ذریعہ ہے جو کھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جن میں پوپی سیڈ اپنے فلیور کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے۔ ان میں لیمن پوپی سیڈ کیک سب سے قابل ذکر ہے۔ لیمن گراس،
لیمن گراس افریقہ، ایشیا، جنوب مشرقی ایشیا، آسٹریلیا جیسے گرم بارشی علاقوں میں ہوتا ہے، جہاں اسے روایتی طور پر دواؤں، کاسمیٹکس اور پکوانوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ تھائی یا جنوب مشرقی ایشین کھانا پکانا پسند کرتے ہیں تو لیمن گراس عام طور پر تازہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ خشک حالت میں بھی ملتا ہے۔ اسے محفوظ کرنے کے لیے پیسٹ اور پانی دونوں طریقوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا ذائقہ تھوڑا سا میٹھا اور ہلکا پھلکا ہوتا ہے اور اسے پکوانوں کے ذائقے کو متوازن کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اورگینو، اجوائن کے پتے، یہ پلانٹ یورپ، بحیرہ روم اور جنوبی ایشیا کا ہے۔ اس کی سطح پر بالوں کی طرح چھوٹے چھوٹے غدود ہوتے ہیں جن کو ٹرائکوم کہتے ہیں، جو سورج کی تیز کرنوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ اورگینو کے کچھ عام استعمال میں ٹماٹر بیسڈ ترکیبیں جیسے پیزا اور پاستا سوس، اس کے علاوہ زیتون کے تیل پر مبنی پکوان شامل ہیں۔ اورگینو عام طور پر بیڑ، چکن اور گائے کے گوشت کے پکوانوں کے اوپر چھڑکنے کے لیے زیتون کے تیل کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ پنک سالٹ، جوراسک عہد کے دوران ہمالیین پنک سالٹ 250 ملین سال پہلے تشکیل پایا تھا۔ یہ قدرتی طور پر ہمالیائی پہاڑوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ کئی صدیوں سے اسے ایک قیمتی مسالہ سمجھا جاتا تھا۔ بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ ہمالیائی پنک سالٹ دنیا کا خالص ترین نمک ہے۔ آج ہمالیہ کے نمک کی کھدائی پاکستان میں کھیوڑا نمک مائنز میں کی جا رہی ہے، جو ہمالیہ کے دامن کے قریب واقع ہے۔ سیج کمرکس، جسے عام طور پر کامن سیج یا گارڈن سیج بھی کہا جاتا ہے، یہ خوشبودار جڑی بوٹی منٹ فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ اسے اس کے پتوں کے لیے کاشت کیا جاتا ہے۔ اس جڑی بوٹی کا تعلق بحیرہ روم سے ہے۔ اسے بہت سے کھانوں میں، خاص طور پر مرغی، پورک اور سوسیجز میں ذائقے کو بڑھانے کے لیے خشک اور تازہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈل، سویا، سویا کا تعلق پارسلے فیملی سے ہے۔ سونف کی طرح یہ بھی سالانہ جڑی بوٹی ہے۔ اس کے خشک پکے ہوئے پھل یا بیجوں اور پودے کی چوٹیوں کا استعمال مسالے کے طور پر کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر یہ مشرقی یورپ اور اسکینڈینیویا میں موسمی کھانوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بحیرہ روم کے ممالک، جنوب مشرقی یورپ اور اب انڈیا اور پاکستان، اس کے علاوہ شمالی امریکہ میں اس کی کاشت بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے۔ ٹامارنڈ، املی، املی مٹر کے خاندان کا سدا بہار درخت ہے۔ اس کا آبائی علاقہ افریقہ کے گرم بارشی علاقے ہیں۔ گرم بارشی اور نیم گرم بارشی علاقوں میں اس کی بڑے پیمانے پر کاشت کی جاتی ہے۔ اس کے کھائے جانے والے پھل اور کھٹے گودے جو کھانوں، مشروبات اور ادویات میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ پودا خاص طور پر برِ صغیر پاک و ہند، وسطی امریکہ اور میکسیکو میں مشہور ہے۔ ان علاقوں کے کھانوں کا یہ ایک عام جزو ہے۔ منٹ، پودینہ، قدیم مصر کے کھیتوں سے لے کر موجودہ امریکی بحر الکاہل شمال مغرب تک پودینے کی تاریخ تازہ سانسوں کی تلاش سے آگے ہے۔ ٹوتھ پیسٹ سے لے کر چوئنگم اور ماؤتھ واش تک پودینہ منہ کی صحت اور تازگی کے لیے ضروری ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند میں یہ اپنی تازگی والے ذائقے کے لیے مشہور ہے۔ سب سے مشہور پودینے کی چٹنی ہے۔ ٹامارنڈ، املی، املی مٹر کے خاندان کا سدا بہار درخت ہے۔ اس کا آبائی علاقہ افریقہ کے گرم بارشی علاقے ہیں۔ گرم بارشی اور نیم گرم بارشی علاقوں میں اس کی بڑے پیمانے پر کاشت کی جاتی ہے۔ اس کے کھائے جانے والے پھل اور کھٹے گودے جو کھانوں، مشروبات اور ادویات میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ پودا خاص طور پر برِ صغیر پاک و ہند، وسطی امریکہ اور میکسیکو میں مشہور ہے۔ ان علاقوں کے کھانوں کا یہ ایک عام جزو ہے۔